اس ٹینشن میں زندگی بڑی مشکل ہو چکی ہے بھائی، بہت ٹینشن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شکیل الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں زینی ٹی وی۔ یہ اس گفتگو کا خلاصہ تھا جسے میں پچھلے نصف گھنٹے سے سن رہا تھا۔ میں نے گفتگو میں اس لیے مداخلت نہیں کی کہ ساری باتیں ٹھیک تھیں، مہنگائی، بدامنی، سیاسی عدم و استحکام، روپے کی گرتی قیمت، اسٹاک ایکسچینج کی بگڑتی صورتحال وغیرہ وغیرہ۔ ان کا رونا اگر کوئی شخص روتا ہے تو اس کی تردید کرنے سے کیا حاصل؟ مگر اب میری باری تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی ہر بات سر آنکھوں پر، آپ کی ٹینشن بھی بجا ہے، لیکن میرے چند سوالات کا جواب دیجیے۔ مانا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مگر کہ آپ پر فاقے آئے ہیں۔ بدامنی سے بھی انکار نہیں، مگر کہ آپ کی جان اور اعضاء کو کوئی نقصان پہنچا ہے۔ ملک کی معاشی صورتحال نازک ہے، مگر آپ کا کاروبار بہرحال بند نہیں ہوا۔ اور ملک کی سالمیت کے متعلق کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جو قوم اپنا نفس دھڑ گوا کر بھی اقوام عالم میں سربلند رہی، اسے کوئی آئندہ بھی فیصلہ کن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب یہ حقائق ہیں تو پھر ٹینشن کس بات کی؟ پھر سوچئے کہ ان سارے حالات کے باوجود آپ کتنی نعمتوں میں جی رہے ہیں۔ زندگی اور صحت کی نعمت، اعضاء و قوی کی نعمت، اولاد اور گھر کی نعمت، عزت اور عافیت کی نعمت، اور ان جیسی کئی انگنت نعمتیں ہیں۔ میں اگر ان نعمتوں کی تفصیل شروع کر دوں تو صبح سے شام ہو جائے اور شام سے رات ہو جائے، مگر ان نعمتوں کی تفصیل ختم نہ ہوگی۔ اور نعمتیں بھی ایسی کہ ایک ایک کے پیچھے آپ دنیا دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ سے اگر آپ کی آنکھوں کی روشنی چھین لی جائے تو ان تاریکیوں سے نکلنے کے لیے آپ کیا قیمت ادا کریں گے؟ پھر یہ نعمتیں تنہا آپ پر ہی نہیں ہیں، پوری قوم کو امن و عافیت دی گئی ہے۔ پھر تاریخ اٹھائیں اور ان صفحات کو پڑھیں کہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ خود آپ کی قریبی تاریخ میں بنگال کا قحط، تقسیم ہند اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کی وہ قیامتیں رقم ہیں جن میں لاکھوں لوگ نہیں بلکہ کروڑوں لوگ برباد ہو گئے۔ لوگوں کی جان، مال، جائیداد، اولاد اور آبرو سب مٹی میں مل گئے۔ آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ ٹینشن لینا چاہتے ہیں تو ضرور لیجئے، مگر پہلے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو ذاتی اور قومی حیثیت میں آپ پر کی گئی ہیں۔ آپ رب کا شکر ادا کریں، ٹینشن نہ لیں۔ آپ شکر ادا کریں گے تو لوگوں کے ساتھ بھی مہربانی سے پیش آئیں گے، اور ٹینشن لیں گے تو پھر آپ لازماً دوسروں کو بھی ٹینشن دیں گے۔ پھر آپ خود مسئلہ بن جائیں گے، اور پھر کوئی شخص اپنے مسائل جب گنوائے گا تو ان مسائل میں ایک نام آپ کا بھی شاید سر فہرست ہوگا۔ شکر کرنا سیکھیے، اپنی آنکھوں میں احسان مندی کا سرما لگائیے، اپنی بینائی کو نعمتوں کی یاد دہانی سے روشن کیجیے، اپنی نفسیاتی وجود کو مثبت سوچ سے معطر کیجیے۔ اس سے آپ شکر کریں گے۔ جب آپ شکر کریں گے تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بن جائیں گے۔ اس کے برعکس جب آپ ٹینشن لیتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے ایک عذاب بن جاتے ہیں۔ کچھ اور نہیں تو آپ اپنے الفاظ سے دوسروں کے کانوں میں ٹینشن کا زہر انڈیلنے لگتے ہیں۔ یہی عذاب کچھ کم نہیں کیا؟ شکر کیجئے اور نعمت بنیے۔ ٹینشن لے کر عذاب مت بنیے۔ مت کہیے کہ بہت ٹینشن ہے، یہ کہیے کہ بڑا کرم ہے، آپ پر مزید کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ٹینشن اور پریشانیوں سے بچائے اور اپنی رحمت اور مہربانیوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔